یہ تو حج کرنے کے ہوتے وہی ہیں. میں نے کہا چلو جھوٹ بول رہا. کہتے قسم سے وہ حقیقت میں یہاں سے حج کرنے کا تقریباً وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. اس ٹائم سمجھو کہ حاجی حج کرنے جا رہے تھے. میں نے کہا ہفتہ ہو گیا یہاں سے گیا ہوا ہے. اچھا وہ شروع میں کیا ہوتا ہے جیسے حاجی شروع میں حج پہ چلے جاتے ہیں وہ مدینے میں گئے ہوتے ہیں. انہوں نے شاید حج سے پہلے عمرہ کرنے کا ارادہ تھا جو بھی معاملات تھے ان کے. میں نے کہا ہیں کہتے ہیں کار سب قسم سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے سوچ میں پڑھ کے میں نے کہا اس بزرگ کیسے پتہ چل گیا کہ اس کے دادی دادا اس کے رشتے دار ہیں مدینے میں ہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں چونکا. میں نے پھر بزرگ سے پوچھا میں نے کہا آپ کے پاس اتنا علم طاقت کہاں سے آ گئے. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں اگر کسی کو ولایت ملے تب ولی بنتا ہے نا. میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی تب ہی ڈیوٹی لگتی ہے جب ہم اس مقام تک پہنچ جائیں جس کو آپ ولی بھی کہہ سکتے ہیں. تب ہمارے ان وظائف پر ڈیوٹی لگتی ورنہ ڈیوٹی نہیں لگتی. میں نے کہا یہ بھی صحیح بات ہے. تو اس لیے 4000 مرتبہ 40 دن کا کہا ہے کہ جب آپ اس عمل سے فارغ ہوں گے تو آپ کے بزرگ کام کرنے سے انکار نہیں کریں گے. انشاءاللہ دنیا کا بڑا بڑا بھی کام ہوگا نا کر لیں گے. ایک مرتبہ میں حضرات میں بیٹھا پھر اسی بزرگ کو کہا اس نے اپنا نام عبداللہ بتایا تھا. تو میں نے کہا یار ایک بندہ تھا میں نے کہا اس کی جن کو پکڑنا ہے. کہتے نا پکڑ دو. میں نے کہا پکڑ لیں گے وہ زہری ہے. کہتے کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے اشارہ کیا آ کے کہتے بیٹھا ہوا بس. کہتے اب میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں ورنہ وہ پہلے بھی معذرت کر رہے تھے. اپنا تجربہ شورا کو بتا رہا طریقہ کار. اس لیے جتنی آپ کے وظیفے میں طاقت ہوگی اتنی ہی طاقت اس کے اندر ہوگی. جو انہوں نے مجھے بتایا کہ جتنا آپ وظیفہ زیادہ پڑھیں گے ہمیں طاقت ملتی ہے. آلریڈی جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں تو وہ تو کھا رہے ہوتے ہیں مگر اصل ہماری خوراک جو آپ لوگ کام لینا چاہتے وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ وظیفہ دیا جائے. یہ وظیفہ پڑھا جائے زیادہ تعداد میں تب ہی ہم رہتے ہیں. بعض لوگ شروع میں چلاتے کر اس کے بعد سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے بندہ ان کو خوراک کون دے گا. یا جس طرح آپ لوگوں نے پتنگ بنایا یا پتنگ اڑا دیا اب اڑ تو گیا اس کو پکڑنا بھی ہے اس کو ہاتھ میں رکھنا ہے کہیں چھوٹ کے بھاگ نہ جائے. وظیفہ تو ہم نے کر لیا اب اس کو باقاعدگی سے کون کرے گا. اس کو خوراک کون دے گا. پیچھے سے کون رکھے گا. کنٹینیو اس کو کون رکھے گا تاکہ ہمارا اور ان کے درمیان رابطہ رہے. اگر آپ نے لوگوں نے وظیفہ چھوڑ دے تو وہ رابطہ ایسے تک کٹتا جائے گا. جیسے وہ بندہ رو رہا تھا کہ میرے بابا جی کام نہیں کر رہے. میں نے کہا اصل غلطی آپ کی یہی ہے کہ آپ نے وظیفہ چھوڑ دیا. وہ مان کے کہتے ہیں ہاں واقعی ہے کہ میں نے وظیفہ آپ چھوڑ دیا کبھی کبھار پڑھ لیتا. میں نے کہا وظیفہ دوبارہ کنٹینیو کریں. یا میں نے کہا میرا مانے مشورہ تو یہی ہے کہ 21 دن آپ نے 21 تسبیحیں پڑھی تھی. کہتے ہیں ہاں 40 دن. میں نے کہا دوبارہ کر لیں پھر دیکھنا. کہتے ہیں یار آپ مجھ سے بھی چھوٹے ہو کافی آپ میرے کیونکہ میرے والد صاحب کے دوست تھے. والد صاحب وہ اور میرے والد صاحب کلاس فیل ہوتے. پھر اس کا بیٹا اور ہم کلاس فیل نکلے اکٹھے اسکول جاتے تھے. تو اب آنا جانا دعا سلام گھر میں آنا جانا سارے معاملات تھے. تو مجھے کہتے ہیں یار تو میرے بیٹوں جیسے ہیں کافی مجھ سے مگر تجربہ تیرا زیادہ ہے. تو مجھے داد دینی پڑی. اس نے کئی کام ایسے پھر مجھے کہا کہ یار آپ بتائیں اس کا کیا حال نکالنا ہے. میں نے کہا اس کا فلاں کام ایسا نہیں ایسا نکالیں. تو ماننے پہ مجبور ہو گیا. کہتے ہیں یار میرا تجربہ بھی ہے میرا عرصہ ہو گیا اتنا. آپ چھوٹے تھے جب میں اس فیلڈ میں آیا تو آپ میں نے کہا بس وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اب دیکھیں ایک بندے کو روزانہ 2 کیس آ رہے تو ہمارے یہاں میں نے کہا دنوں میں پتہ نہیں کتنے کیسوں سے گزارنا پڑتا ہے. ابھی میرا تجربہ زیادہ ترین جو سال 1.5 سال میں ہوا ہے نا جب سے چینل بنا چینل کے بعد کی بات کر رہا ہوں میرا اتنا تجربہ ہوا ہے شاید پوری زندگی جو میں نے نہیں سیکھا وہ ان دنوں میں نے سیکھا ہے. بہت زیادہ تجربہ ہوا ہے. ایسے سے معاملات ہو کہ آپ حیران آ جائیں گے. بہرحال میری پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا پھر آپ حاضرات کا طریقہ رہے گا. بعد بار نیو ہوتے ہیں اس کو حاضرات کرنی پڑتا ہے. حاضرات ہم نے کرنے کے ایک بچہ بٹھانا ہے. بچہ کم از کم 7-8 سال کا ہونا چاہیے. یا بچہ ہو یا بچی ہو جو مرضی لے لیں. اس کی آنکھیں بند کروانی آنکھیں یا اس کو کہنے یا تو بند صحیح طریقے دونوں ہاتھوں سے بند کرے یا کپڑا باندھ دیں. اگر آپ کہیں گے نا آنکھیں بند کرو بچہ آنکھیں صحیح طریقے بند نہیں کرتا. پھر آپ نے یا نورو یا نورو 21 مرتبہ پڑھنا ہے.
अव्वल आकर दुरूद पाक, उसके बाद आंखों पर दम करने, आंखों पर फूंक मारने, ऐसी जोर से फूंक मार के आपकी फूंक उसकी आंखों को लगे, महसूस हो। कपड़ा होगा तो फिर तो ज्यादा कपड़ा आगे होगा, मगर उसके चेहरे पर महसूस होगा कि कोई हवा आई है। फिर उसे पूछें क्या रोशनी आई, वो कहे कि हाँ रोशनी आई है। जब वो कहते हैं रोशनी नजर आ रही है, इतनी देर में फिर आप पढ़ाई करेंगे तो यानी पढ़ाई करते रहेंगे। उसके बाद बुजुर्ग आके सामने बैठ जाएंगे, उसे नाम पूछें, बादल या नाम नहीं बताते, ज्यादा अब्दुल्ला नाम शो करते, जो इनका अपना ओरिजिनल नाम हो तो नहीं बताते। अगर आप पूछना भी चाहेंगे तो नहीं बताते, हाँ शुरू में नहीं बताएंगे। ऐसा अगर आपकी दुआ सलाम होगी, क्लोजिंग होते जाएगा, फिर वो हो सकता है आपका नाम, अपना नाम बता दे ओरिजिनल वाला। शुरू में हो सकते हैं नहीं बताते, बात बता भी देते हैं। बहरहाल तो आप उससे जो काम लेना काम कहें, जब भी कहें आप जी काम बताएं, बात खत्म। जी बाबा जी वैसे अच्छा जी। हाजरात में वो अक्सर खामोश रहते हैं, आप कहेंगे तो बोलेंगे हाँ जी मरीज की तशखीस कराने, इसको बताएं क्या इसको क्या है, तो आपको बताइए कि फलां मसला है, इसको कुछ नहीं है या फलां है, ये तशखीस कर दी, इसका इलाज बता दें। अच्छा वो अपने इल्म के मुताबिक उसका इलाज बताएगा। अब आप लोग करना चाहते हैं, आप अपने इल्म के मुताबिक करेंगे, अपने तजर्बे के बिना पर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुजुर्गों से शुरू में मैंने पूछा था, उसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा इसके इलाज क्या है। वो ऐसे इलाज बता जो हम नहीं कर सकते। फलां चीज दे दो इसको जी, फलां चीज दे दो जी, फलां चीज खिला दो, फलां तवीज दे दो, अब वो तवीज ढूंढो। अब जो हमारे उस्तादों का दिया वो तवीज है या जो हमने किए हमने वो इस्तेमाल करवाना है। हाँ जी इसको साया है जी, साया कैसे छुड़वाना है जी। हाजरात पे तो साया समझो कि जहां मर्जी बैठा हो। जब हमने हमारी हाजरात होती थी, बच्चे का कहते फलां को हाजिर कर दिया जाए, बच्चा कहता है कि मैं ऐसे देखते तो दूर से छोटी सी चीज नजर आती थी, यूं आके खड़ी हो जाती थी,